الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 47 اور 48. اے اسرائیل کی اولاد، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی، اور اس بات کو کہ میں نے دنیا جہان والوں سے تم کو بہتر بنایا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ اس کی طرف سے سفارش قبول کی جائے گی، نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ کہیں سے کوئی مدد ہو سکے گی. O children of Israel, remember my favor that I have bestowed upon you, and I preferred you over the worlds, and fear the day when no soul will suffice for another soul at all, nor will intercession be accepted from it, nor compensation will be taken from it, nor they will be added. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اصول بیان کیا ہے کہ جس کو جتنا بڑا مرتبہ دیا جاتا ہے، جتنی نعمتیں دی جاتی ہیں، اس کی ذمہ داری اور جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے. چھوٹا موٹا آدمی کوئی اگر غلطی کرے، کچھ بول دے، تو وہ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، لیکن اگر کوئی منسٹر وہ بات بول دے تو فوراً اس کی پکڑ ہوتی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی ہیں. ہمیں سب سے پہلی نعمت اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے؟ ایمان کی نعمت. اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نعمتوں کو گنیں، صحت ہے، اولاد ہے، کاروبار ہے، تو ان کے مقابلے میں اگر شکر ادا نہیں کیا تو پھر اللہ کی پکڑ بھی اسی طرح سے آتی ہے جیسے بنی اسرائیل پر آئی. اور جس زمانے میں یہ تھے، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے پوری قوموں سے بہتر ان کو بنایا، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اس قرآن کو جو سننے والے ہیں، ان کو سب سے بہتر بنایا. تو ان کی غلطی پر ان کی پکڑ زیادہ ہوگی. اب اس کو آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا مرتبہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا کہ اگر وہ بھی غلطی کریں، سپوز دیٹ کہ اگر میرے طرف سے کوئی بات بنا، اپنی طرف سے کوئی بات لوگوں کو بتا دے کہ یہ اللہ کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور گردن کی رگ کاٹ دیں گے.
اور فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم میں سے کوئی بچانے کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو جتنا اللہ کو جانتا ہے وہ اتنا زیادہ اس سے ڈرتا اور کانپتا ہے، اور جو جتنا اللہ سے بے خبر ہے اتنا ہی کیا کہتا ہے کہ ارے اللہ تعالیٰ میرا کیا کرے گا، ہم تو بخشوا دیں گے 50 لوگوں کو، نعوذ باللہ۔ وہاں سب سے زیادہ جو ڈرنے والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے ہیں، سب سے زیادہ رو رہے ہیں قرآن پڑھ کر کے، اور یہاں جو قرآن پڑھتا ہے اسے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو آیت بتائی اس میں یہ کہا کہ اگر تمہیں اللہ نے فضیلت دی ہے کسی بھی طرح سے، تو تم یہ نہ سمجھو کہ تم اب اللہ کے پکڑ سے باہر نکل گئے۔ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دے دیا، بڑا نواز دیا، علم دیا، دولت دی، اب اللہ تعالیٰ ہم سے سوال جواب نہیں کرے گا، ہمیں نہیں پکڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے، اور ذرہ برابر بھی نہ تمہارے بارے میں کسی کی سفارش اور اپیل سنی جائے گی، اور نہ کوئی تمہارے بدلے میں جہنم میں ڈالا جائے گا کہ ہاں چلیے اب فلاں صاحب چونکہ بڑے آدمی ہیں اب یہ جہنمی ہو گئے، تو یہ تو چونکہ بڑے آدمی ہیں اس لیے اب نہیں جائیں گے، ان کے بدلے کسی اور کو ڈال دو۔ نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا کہ اگر پوری زمین بھر سونا بھی اللہ کو دے دو گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیجئے، تو ما تقبل منہم، وہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور کوئی کہیں سے تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں تنہا پیدا ہوئے، تنہا اللہ کے سامنے جانا ہے، اکیلے حساب دینا ہے، اور اکیلے ہی پل صراط سے گزرنا ہے۔ تو میں کسی کی وجہ سے نہ کوئی نیکی چھوڑنا چاہیے اور نہ کوئی برائی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔